صبح صبح جو ہے نا فقیر بھی صبح صبح گلیوں میں آ جاتے ہیں. تو وہ فقیر گلی میں پھیرا تو اس نے جب دیکھا کہ ایک سبز چولے والا جو ہے نا ایک اور بندہ پھیرا, اس نے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے, تو فقیر وہ کول آ کے تو انہوں کہندا ہے بھائی کسی اور گلی چ جا کے منگ, اے علاقہ میرا ہے. تے وہ کہندا ہے میں تو منگن والا لگنا ہے. وہ کہندا نہیں میں ٹیچر. انہوں نے کہا نہیں تو بھی منگن والا لگدا ہے, کسی اور علاقے چ جا کے منگ. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام دیکھنے والے ویورز کی سلامتی ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں دی وے آف ہیون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان گلفام آکاش. تو جی ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. عوام کی آواز کے اندر ہم آپ تک بہت سارے لوگوں کی آواز کو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ان کی آواز کے وسیلہ سے بہت سی باتیں سیکھیں اور بہت سی برکت پائیں. تو جی ویورز, آج ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ جیسے کہ آج کل پاکستان کے اندر مردم شماری کے حوالہ سے کام کیا جا رہا ہے, ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیسا اور کس طرح کا کام کریں. جی بھائی, خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. جی آپ کو بھی برکت دے. جی جی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ محکمہ تعلیم کے اندر ہیں, تو آپ کو ڈیوٹی کے لیے چنا گیا ہے مردم شماری کے لیے, تو آپ کو مردم شماری کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ جی میں بتاتا چلوں کہ میرا نام خاور انجم رندھاوا ہے اور یہ سیکنڈ ڈیوٹی ہے مردم شماری کی. اس سے پہلے 2017 میں بھی میں نے مردم شماری پہ ڈیوٹی کی تھی. اور بڑے فخر کی بات یہ کہ ایز بینگ کرسچن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری کا آغاز یہ کہاں سے ہوا. بائبل مقدس میں جو ہم پڑھتے ہیں لوکا طبیب کا انجیلی بیان جو ہے, تو وہاں پر جو کیسر اگستس بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کیا تھا, اور سوریا کے حاکم کورنیس کے دور میں یہ مردم شماری ہوئی تھی. اور اسی مردم شماری کے تناظر میں جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جب گئے تھے بیت الحم میں, تو پھر وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آیا اور وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. تو بڑے فخر کی بات ہے میرے لیے کہ میں اس مردم شماری کا ابھی حصہ بن رہا ہوں. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری, پہلی دفعہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے کنڈکٹ کی جا رہی ہے. اور بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ میں اس پارٹ کا حصہ ہوں. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیا کام ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے محکموں نے, محکمہ شماریات نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے. جی, خداوند آپ کو برکت دے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مردم شماری کرتے وقت آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بھائی, مشکلات تو بہت سی فیس کرنا پڑ رہی ہیں. فرسٹ ڈے چونکہ یہ ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو سافٹ ویئر سے زیادہ جانکاری نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات فیس کر رہے ہیں ہم, وہ لوگوں کا رویہ ہے. ایک تو ایریاز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کوئی سوشل موبلائزیشن نہیں ہوئی. جن چینلز پر یہ اشتہار چلتے ہیں آج کل وہ لوگ چینل دیکھنا چھوڑ چکے ہیں. اور اب جب تک موبلائزیشن نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس مردم شماری کا حصہ بنے, جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے رویے سے جو ہے نا وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور یہ ٹیچرز ہیں, اور ہر معاشرے میں استاد جو ہے وہ عزت کے لائق ہے. لیکن یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جب ہم لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے, ہمیں ٹیچر سمجھتے نہیں ہیں اور کوآپریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہماری سب سے بڑی مشکل وہ یہی ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ میں جانتا ہوں, جو میرے نزدیک ہے کہ اگر موبلائزیشن ہو چکی ہوتی, ایریاز میں اشتہار لگتے, ایریاز میں مساجد میں پراپر اعلان ہوتا, اور فلیکسز جو تھے وہ اگر روڈز پہ لگتے, ایریاز میں لگتے, تو لوگ موٹیویٹ ہوتے, تو پھر شاید ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. مسیحی قوم کے لیے مردم شماری کتنی ضروری ہے؟
مسیح قوم کے لیے مردم شماری بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ببلیکل ہے، مردم شماری جو ہے یہ پہلی مردم شماری جو ببلیکلی ہوئی، اور مسیحیوں کے لیے تو از حد ضروری ہے یہ کہ وہ اس کا پارٹ بنے، کیونکہ جو پچھلی مردم شماری ہے اگر ہم اس کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو وہ جو مسیحیوں کی تعداد ہے وہ 14 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ جو فیکٹس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، 1 کروڑ کے قریب جو ہے پاکستان کی میں مسیحیوں کی آبادی ہے، اور اب جو 5% جو کوٹا ہمیں ملا ہے وہ اسی 14 لاکھ آبادی کے تناسب سے ہمیں ملا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ میں جو ہمارے جو ممبرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کی تعداد بھی اسی 14 لاکھ کے لحاظ سے ہے، اور اب اگر یہ جو پراپر مردم شماری ہوگی اور جو فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ ایکچوئل سامنے آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ پھر حکومت جو ہے نا وہ ہمارے اس کوٹے کو بڑھائے گی، یہ 5% کوٹے کو بھی بڑھانا پڑے گا، تو مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا پارٹ بنے۔ تو جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مردم شماری جو ہے مسیح لوگوں کے لیے ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی پیغام یہ ہے کہ ضرور اپنے آپ کو نا مردم شماری میں اندراج کروائیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ جو 7ویں مردم شماری جو میں نے عرض کی ہے، یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، اس کا ایک بہت اہم فیچر آپ کو بتانے والا ہوں۔ محکمے نے ایک پورٹل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا جس کو سیلف انیمیریشن کے نام سے ہے، یعنی کہ selfpbs.government.pk، یہ ہمارا ایک پورٹل ہے۔ اس پورٹل کے ذریعہ سے بہت سے لوگ جو ہم سیلف انیمیریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسیحیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ضرور اس پورٹل سے مستفید ہوں، اور خاص طور پر جو مذہب کا خانہ ہے اس میں ضرور جو ہے وہ اپنا مذہب جو ہے مسیحی جو ہے وہ درج کروائیں، نہ شرمائیں اس بات سے، ہم مسیحی ہیں، ہم فتح یاب ہیں، ہم فتح مند قوم ہیں، اور خدا نے ہمیں چنی ہوئی قوم ٹھہرایا ہے، تو اس بات سے انکار نہ کریں، مذہب کے خانے پر مسیحی درج کروائیں، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں سہولیات مل سکے، اس کے اکارڈنگلی ہمیں سیٹس مل سکیں، اس کے اکارڈنگلی ہمیں یونیورسٹیز میں بھی کچھ سیٹس مل سکیں، تو یہ اگر یہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کوآپریٹ کریں گے تو ضرور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مردم شماری کرتے وقت کا کوئی ایسا حوالہ جو آپ کی یادگار بنا ہو، جو آپ لوگوں سے بیان کرنا چاہتے ہوں۔ جی بہت سے واقعات ہیں جو یادگار بنتے ہیں۔ میں جو فیلڈ میں جاتا ہوں تو ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ ایک یونیک بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لے بھی ٹیکس لانا لگا گئے، تو ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک قومی فریضہ ہے، ہر 5 سال کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنے وسائل دیکھتی ہے، اپنی آبادی دیکھتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سفید بالوں والے ہوتے ہیں جن کی عمریں جو ہے نا 60 کراس کر چکی ہوتی ہیں، اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اے کدی مردم شماری، بس سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی مردم شماری ہوتی کیا ہے؟ ابھی تک میں ان کو کہتا ہوں کہ چاچا جی تو انہوں آج تک پتہ نہیں چلیا کہ مردم شماری ہوندی کی ہے، تو یہ اس طرح سے ہمیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں جہاں پر ہمیں جب پانی کی طلب ہوتی ہے، ہمیں کچھ چیزوں کی طلب ہوتی ہے تو ہمیں وہ میسر نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹیچر کی ڈگنیٹی کیا ہے، یہ ہمارے دروازے پہ جو آ رہا ہے وہ ٹیچر ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک فنیسٹ مومنٹ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو نیومیریٹر ایز اے نیومیریٹر کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک گاؤں میں گئے نیومیریشن کے لیے، تو دیہات کے لوگ کچھ زیادہ ہی سادہ ہیں آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے ایک بزرگ اماں جی آئے، تو بزرگ اماں جی جو ہے نا ان کو سبز چولا دے کر نا تو واپس چلے گئے ہیں، تے او جناب ایک تھالی دے وچ تے آٹا لے کے آ گئے، تو انہوں نے کہا لے پتر ہے لے، تو انہوں نے کہا اماں جی میں منگن والا نہیں، انہوں نے کہا پتر حلیہ تے تو منگن والا بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا واقعہ میں شیئر کرتا ہوں، وہ ہمارے ایک نیومیریٹر کسی علاقے میں نیومیریشن کے لیے گئے، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے نا صبح 9 بجے فیلڈ میں جانا ہے، تو 9 بجے تو لوگ ابھی سوئے ہوتے ہیں، تو میں تو 8 بجے فیلڈ میں چلا جاتا ہوں، تو ہمیں نا بعض اوقات ڈور ناک کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی ارلی مارننگ لوگ سو رہے ہوں گے،
تو صبح صبح جو ہے نا فقیر بھی صبح صبح گلیوں میں آ جاتے ہیں. تو وہ فقیر گلی میں پھیرا تو اس نے جب دیکھا کہ ایک سبز چولے والا جو ہے نا ایک اور بندہ پھیرا, اس نے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے, تو فقیر وہ کول آ کے تو انہوں کہندا ہے بھائی کسی اور گلی چ جا کے منگ, اے علاقہ میرا ہے. تے وہ کہندا میں تو منگن والا لگنا ہے. وہ کہندا نہیں میں ٹیچر ہوں. نے کہا نہیں تو بھی منگن والا لگدا, کسی اور علاقے چ جا کے منگ. اور مختلف علاقوں میں جو واقعات سننے میں آتے ہیں, ہمارے جو نیومیریٹر جاتے ہیں کتے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بہت سے بچے جو ہیں نا وہ بھی ان کو ہوٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہے. اور پھر بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک قومی فریضے کا حصہ بن رہے ہیں. اتنی ہرڈلز, اتنی جو رکاوٹیں ہیں, اتنی پرابلمز فیس کرنے کے بعد بھی یہ شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ہمیں یہ ایک تاریخی جو قومی فریضہ ہے اس کے لیے چنا ہے. یہ تاریخی اس لیے ہے کہ یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے. ہاللیلویہ, جے مسیح کی. جیسے کہ آپ نے بھائی کی باتوں کو سنا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. بھائی کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جو مسیحی قوم ہے اس کو مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے, اور اپنا جو اندراج ہے وہ درست کروانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری قوم کا اس کے وسیلہ سے بہت سارا فائدہ ہو سکے. آپ نے ان کی مشکلات کو بھی سنا ہے کہ وہ کیسے محنت سے کام کر کے اپنے لوگوں کے لیے اتنی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب مردم شماری کرتے ہوئے لوگ آپ کے پاس آئیں, اسکول ٹیچر آپ کے پاس آئیں, تو آپ ان کا تعاون, ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اچھے طریقہ سے اپنے کام کو سر انجام دے سکے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے.